بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عابد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عابد خان آفیشیل ٹی وی۔ آج 2-3 بڑے اہم موضوعات ہیں جس پر آپ کے لیے ایک خاص طور پر جو ہے وہ یہ ولاگ لے کر ہم آ رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف قانون دان آفتاب باجوہ صاحب۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے وکاس عمر وڑائی جو کہ سیکرٹری ہیں لاہور ڈسٹرکٹ بار کے۔ ان کی ایک ایس پی کے ساتھ جو ہے وہ تلخ کلامی کی ویڈیو سامنے آئی، گو کہ وہ ویڈیو کو اتنی قابل اعتراض نہیں تھی، نہ اس میں کوئی گالم گلوچ تھی، صرف ایک جملہ ایک لفظ تھا، گیٹ آؤٹ۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو گیا۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ کیا صرف گیٹ آؤٹ کہنے پہ کسی پولیس افسر کو کسی بھی شخص کے خلاف، صرف یہ نہیں کہ کوئی وکیل، کسی عام شہری کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات کہ کیا 780 یا دہشت گردی کی جو دفعات ہیں وہ اس لیے بنائی گئی ہیں کہ راہ چلتے آپ کسی پر بھی یہ دفعات لاگو کر کے اور اسے پھر اس کی زندگی جو ہے وہ اس طرح ایک عذاب میں مبتلا کر دیں دہشت گردی کی عدالتوں میں گزرتے ہوئے؟ تو آفتاب باجوہ صاحب سے اب ان کا ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ باجوہ صاحب، وکاس عمر وڑائی جو کہ سیکرٹری ہے لاہور بار کے، ان پر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا ہے صرف ایک گیٹ آؤٹ کے لفظ پہ جو سامنے ویڈیو ہے۔ تب مقدمہ یہ ہوا کہ ان کے کپڑے پھاڑ دیے، مارا پیٹا، وہ کئی ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن پرچہ یہ ہے۔ تو کیا 780 کا پرچہ اس طرح درج ہو سکتا ہے کسی بھی شخص پہ؟ جی نہیں، ایسے بالکل نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے میں یہ ایک بات بتا دوں کہ یہ سیشن کورٹ ہے وہ ہمارا بزنس پلیس ہے۔ بزنس پلیس پہ وکیل جو ہیں وہ ہمارا گھر سمجھا جاتا ہے، تو پولیس وہاں پہ آئی ہے، نہ کہ جو ہے ہمارے سیکرٹری صاحب وہاں گئے ہیں پولیس کے دفتر میں جا کے انہوں نے جا کے کوئی زیادتی کی ہے۔ سب سے پہلے جو 780 لگتی ہے وہ لگتی ہے اگر سرکاری ملازم پر کوئی حملہ آور ہو اور اسے گریویس ہرٹ آ جائے، لفظ گریویس ہرٹ لکھا ہوا ہے تو پھر لگتی ہے، ویسے نہیں لگتی قانون کے مطابق۔ اور یہاں تو صرف تلخ کلامی ہوئی ہے باتوں باتوں میں اور اس نے جا کے پرچہ دے دیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غیر قانونی اور غیر اخلاقی ان کا جرم ہے، یہ جو پولیس نے اقدام اٹھایا ہے۔ پولیس کے خلاف البتہ 155C کا مقدمہ درج ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ اچھا باجوہ صاحب، آپ اتنے ماہر قانون دان ہیں، یہ بتائیں کہ گیٹ آؤٹ جو ہے کیا وہ دہشت گردی ہے؟ کیونکہ ہم نے تو صرف ایک جملہ سنا وکاس عمر وڑائی کا اور وہ تھا گیٹ آؤٹ۔ تو گیٹ آؤٹ کیا دہشت گردی ہے؟ اگر آپ مجھے یہاں سے کہیں گیٹ آؤٹ تو کیا میں آپ کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج جی کروں نہیں، گا؟ بالکل، اسی لیے تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں، ہمارا جو سیکشن 7 ہے اس کے اندر لفظ لکھا ہوا ہے کہ گریویس ہرٹ اگر سرکاری ملازم کو ہوگی تو تب لگے گا۔ یہ گیٹ آؤٹ سے کون سا اس کو گریویس ہوا؟ پہلے مجھے یہ بتا دیے نا، اس کو زخمی تو کیا نہیں، نہ مارا نہ پیٹا وکلا نے۔ ان حالات میں یہ دفعہ لگانی بہت بڑا ایک ناانصافی ہے کیونکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ جس طرح عمران ریاض اور یہ مقبول جان اور دیگر کئی صحافیوں کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے حکومت، اسی طرح حکومت جو ہے وہ جس طرح ابھی عثمان ڈار کا کل کا سن رہے ہیں کہ وہ بھی بازیاب ہو گیا ہے، اس سے بھی پریس کانفرنس کرا لی گئی ہے، اور فواد چودھری اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ تو میں حکومت کو واضح ایک میسیج دے دوں کہ اس طرح مقدمہ درج کرنے سے آپ کالے ویگو والوں کو تو استعمال کرتے، کالے ویگو ڈالے والے تو استعمال کرتے رہے ہیں پولیس کو، جس کی وجہ سے پولیس بھی اب جو ہے بہت ناجائز اپنے اختیارات کا استعمال کر رہی ہے۔ اچھا، آپ نے کہا جی پریس کانفرنس، اب عثمان ڈار کی حد تک ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی پریس کانفرنس نہیں تھی، وہ تو بڑے ہنستے کھیلتے چائے پیتے گپے لگاتے ہوئے انہوں نے آ کے کامران شاہد کو انٹرویو دیا۔ تو اس کو ہم کس سے کہہ سکتے ہیں کہ فورسبلی جو ہے وہ اس کو ان سے جو ہے وہ پریس کانفرنس کروائی گئی؟ وہ تو ایک باقاعدہ انٹرویو تھا اور بڑا نارمل حالات میں انٹرویو ہوا۔ اور آپ ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیجیے نا، اس بات کا جواب دیجیے گا۔ جی، جس طرح فواد چودھری کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے ابرار الحق کا بھی دیکھا ہوگا، آپ نے اسد عمر کا بھی دیکھا ہوگا۔ اب اس طرح اسد عمر، پہلے مجھے یہ بتائیے عثمان ڈار 4-5 ماہ سے کہاں تھا؟ پہلے یہ بتا دیجیے۔ حبس بجا میں رکھا، اس پہ مار پیٹ کرتے رہے، تشدد کرتے رہے، اس کی فیکٹری بند کر دی، اس کا کاروبار بند کر دیا، ہر چیز بند کر دی۔ جب وہ نہیں ٹوٹا تو پھر اس کو اٹھا کے لے گئے، پھر اس پہ تشدد جو کرتی ہے، ہمارے معافی چاہوں گا ایک ایجنسی لگی ہوئی اس کام پہ، اس کو دہشت گردوں کا کوئی خیال نہیں، ملک کے اندر آئے دن دھماکے ہو رہے ہیں۔ نہیں باجوہ صاحب، یہ آپ کا الزام ہے کہ اسے اٹھا کے لے کے گئے۔ کل وہ ہنستے ہوئے انٹرویو دے رہے تھے، اس نے تو کہیں اس کے جیسچر سے نہیں لگ رہا کہ کوئی اسے اٹھا کے لے کے گیا تھا۔ وہ تو لگتا ہے خود جا کے کہیں چھپ کے بیٹھ گیا تھا، کیونکہ 9 مئی میں جو کر بیٹھی ہے تحریک انصاف، اس کے بعد تو میرا خیال ہے بڑے بڑے چنگے بلے لوگ جا کے چھپ کے بیٹھ گئے، بعد میں الزام لگا دیا جی اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے لے گئی۔ حالانکہ میں 1-2 لوگوں کو جانتا ہوں جو خود چھپ گئے تھے، بعد میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں غائب کر لیا گیا تھا، ہمیں اٹھا لیا گیا تھا اور اب ہم آ گئے ہیں اور ہم نے توبہ کر لی ہے۔ تو جناب 9 مئی میں جو کیا ہے انہوں نے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو کوئی اٹھانے کی ضرورت ہے؟ وہ تو خود چھپتے پھرتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک 9 مئی کا واقعہ ہے، میں محکمہ کمانڈر ہاؤس والا کیس کر رہا ہوں، میرے پاس جو ثبوت آئے ہیں، 9 مئی 2023 کو 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 9 مئی 2023 को 9 मई 2023
लोग कोर कमांडर हाउस के अंदर बाद में दाखिल हुए हैं, उनके शीशे पहले से टूटे हुए थे, ये मैं आपको बता दूं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में दहशतगर्दी कोर्ट में जब ये चालान सबमिट होगा तो कोर कमांडर साहब भी आएंगे एविडेंस देने के लिए। एक फौजी उस केस में गवाह नहीं है, आपको आप साफ बता दूं। वो जो फौजी गेट में नज़र आ रहे हैं ना, उनको भी हमने ट्रेस कर लिया, किस किस बैरिक का और किस किस जो यूनिट के वो लोग हैं, मेजर और हवालदार जो हैं, किस किस यूनिट से हैं जिन्होंने लोगों को उकसा के अंदर ले जाने की कोशिश की। इस तरह 9 मई को मत बनाएं, ड्रामा ना बनाएं, खुदा के लिए। मैं गुजारिश करूँगा, देखिए कोर कमांडर हाउस हो या आर्मी का कोई भी ऑफिस हो, जैसे हमारे शोहदा के मुजस्मे लगे हुए थे, इसकी हम इजाज़त नहीं देंगे, किसी को इजाज़त नहीं देंगे। और इसी तरह हम किसी इदारे को इजाज़त नहीं देंगे कि आइन की पामाली करें। बाजवा साहब, एक बंदे पे सबका एतराज़ आया, चूँकि बात हमारी 9 मई की तरफ चली गई है। एक बंदे को जो पीटीआई ने सबसे ज़्यादा स्कैंडलाइज किया कि ये कोई मेजर है, ये कोई कर्नल है, ये कोई फौजी है, बाद में पता लगा कि वो पीटीआई का अपना एक सेक्टर इंचार्ज था जिसको फौजी बना के पेश करते रहे और बाकायदा उनके ऑफिशियल ट्विटर से इमरान खान भेजते रहे, सब कुछ करते रहे। तो बात यह है कि यास्मीन राशिद वहाँ मौजूद है, मियाँ महमूद रशीद मौजूद है, एजाज चौधरी वहाँ मौजूद है, खतीजा शाह मौजूद है। क्या ये बच्चे थे, इन्हें गोद में उठा के लेके वहाँ फौजी लेकर गए हैं? पहले तो बात यह है, देखिए ये एक बड़ा लंबा चैप्टर है, अदालत में मामला सब जुडिस है। अदालत में हम साबित करेंगे कि ये वाक़या जो है किस तरह हुआ, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे हालात को तब्दील होते भी। मैं समझता हूँ जब भी कोई अदारा अपने इख्तियारात से तजावुज़ करता है तो फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। अच्छा चलें, अब आपका एक अनबाइस्ड ओपिनियन में लेता हूँ। गुज़श्ता शब शहबाज शरीफ को लोगों ने गालियाँ दी, गाड़ी को धक्के दिए, मारा, निकालने की कोशिश की, क्या उन पर 780 लिखती है? देखिए जिस तरह हमारे लगा दी इन्होंने सेक्रेटरी बार पे, देखो ये डिस्ट्रिक्ट बार है हमारी और पूरे पाकिस्तान की एशिया की सबसे बड़ी बार है, जिसके सेक्रेटरी पे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। आप शहबाज शरीफ की बात करते हैं, अभी थोड़े दिन ठहर जाइए, जैसे इलेक्शन नज़दीक होंगे, शेड्यूल अनाउंस होगा, ये कोई आपको पीडीएम का बंदा सड़क पे नज़र नहीं वोट मांगता नज़र, किसी मोहल्ले गली में। आप बिजली का बिल दे सकते हैं? आप खुद बताइए, क्या आप अपनी घर के ग्रोसरी का बिल दे सकते हैं इन हालात में? खुदा के लिए जो मुल्क को जिस स्टेज पे इन लोगों ने पहुंचा दिया है, हमें इस मुल्क को बचाना है, हमें आईन पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। बहुत शुक्रिया। आफ्ताब बाजवा साहब एक बड़े मारूफ कानूनदान है, सियासत पे भी गहरी नज़र है, उनकी बड़ी अच्छी गुफ्तगू। मेरी उनके साथ जो चिट चैट हुई, यकीनन ये कोई प्लान चिट चैट नहीं है, जो आप लोगों को अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर है। वो 9 मई को किसी और तरीके से देखते हैं, मैं किसी और तरीके से देखता हूँ। हालांकि आज हमारा मौजू था उमर वकास वड़ाइज पर जो है मुकदमे का, मगर शायद ये हम दोनों का हर वीडियो में अब 9 मई ज़रूर आएगी, क्योंकि बाजवा साहब किसी और दिशा में होते हैं, मैं किसी और दिशा में होता हूँ। लेकिन बहरहाल आज आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि उमर वकास वड़ाइज के साथ ज़्यादती की गई है और सिर्फ एक गेट आउट कहने पर जो है वो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो गया। और अगर ये मुकदमा दर्ज होने लगे सिर्फ गेट आउट पे, तो बहुत सारी बीवियां अपने खाविंद पे करवा देंगी दहशतगर्दी का मुकदमा, और बहुत सारे खाविंद अपनी बीवियों पे करवा देंगे। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह एक अगले व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा।